الرحمن الرحیم۔ جو سوشل میڈیا بھی کیا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بھائی، خاص کر ان کے لیے جن کی نیتیں ٹھیک ہیں اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، عمر بن خطاب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اگر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہی فتویٰ ہے 20ویں صدی کے مشہور عالم دین، مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت ہی زیادہ شوق رکھتے تھے کہ ہر طریقہ اختیار کرو اس ایمان عقیدے کی بات کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ جہاں کفر و شرک پھیلایا جا رہا ہے، جہالت پھیلائی جا رہی ہے، شیطانیت پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ ایمان عقیدہ توحید اسلام یہ تو سب سے زیادہ اس چیز کی مستحق ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، کانوں تک یہ بات پہنچے کہ دیکھو تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، کسی اور پر بھروسہ اور توکل نہ کرو، کسی اور کے واسطے اور وسیلے نہ دو، سجدے اور رکوع نہ ثابت کرو، مارے جاؤ گے۔ اور آج افسوس ہوتا ہے پوری زمین کے اوپر یہ دہریے، یہ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، قادیانی، اب ان سے کیا گلہ کیا جائے، یہ جو اپنے ہیں، یہ جو مسلک پرست ہیں، یہ بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، سلفی اور حنفی آج کے، اور حنیفی، یہ سارے کے سارے یقین کیجئے لگے ہوئے ہیں، شرک پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو انقلابی انداز سے اٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے۔ مودودی صاحب جیسا آدمی بھی شرک سے نہیں بچ سکے ہیں۔ رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو مردوں کو پکارتے ہو قبروں کے اندر، کیا پتہ حضرت کہیں اور تشریف لے گئے اور آپ بلا وجہ آوازیں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ آوازیں دے رہے ہیں حضرت کو، حضرت عبادت میں مشغول ہوں اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگے اس قبر پرستی کے ساتھ ان سب کا رابطہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار ان کا تو خیر انداز ہی اور ہے، ان کا تو ایک فلسفہ عجیب و غریب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اندر سے گویا نکلے ہوئے حضرت ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے اندر سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح اشاروں کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں، اور بس پھر اس کے بعد اللہ ہی کے اندر چلے جانا ہے۔ یہ ان کا پورا زور اس کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر شاعری کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، علامہ اقبال کے وہ شعر لے کے آتے ہیں جو ان کے عقیدے کو تقویت پہنچائیں، اور وہ جو شعر و مشرکانہ شاعری ہے ان کی، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اگر ذکر کریں بھی تو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ جگر اور قلب کی قوت بن جاتا ہے نبی اس وقت جب وہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اس کا بھی دفاع کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، حالانکہ یہ قرآن کا کفر ہے، انکار ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ، یہ جو شدید محبت ہے یہ اللہ سے کرتے ہیں مومن، اور اللہ سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، کوئی زمین کے اوپر نہ آسمانوں میں اس کائنات میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے جو ہمارے مالک اور خالق سے پیاری ہو۔ جس طرح سورہ توبہ کے اندر 8 محبتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کو کہو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کاروبار اور تمہارے مکانات اور یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب چیزیں ہیں، پیاری ہیں، زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں اور فاجروں اور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو ایسے لوگ بالکل جب آخری فیصلہ سنیں گے تو یہ حیران رہ جائیں گے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس بات کو سن کے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں، تو ایک مومن ان ساری چیزوں پر لات مارتا ہے، تھوکتا ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے مالک کی محبت کے مقابلے میں۔ ہاں اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی بچوں سے پیار محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دائرے کے اندر۔ لیکن جب مالک کی بات آ جائے، ہمارے مالک کے کسی بات اور حکم کے ساتھ یہ چیزیں ٹکرائیں تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے ایک مومن کے لیے۔ ایسے سچے مومن جو اپنے مالک اور خالق کے اوپر بھروسہ رکھے، نہ تعداد کو دیکھیں، نہ کسی کے وسائل کو دیکھیں، نہ کہیں سے ذہنی مروبیت ہو، یہ انداز جب تک نہیں اختیار کیا جائے گا کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ تو آج یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یہ مزاروں کے اوپر دمالے ڈال رہے ہیں، ان کی عورتیں آ کے ناچتی ہیں، کھلے بال اور ڈھول اور ڈھمکے،
اور سوٹے لگاتے ہیں چرس کے اور یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ مسلمان اندازہ لگائیے، یا رسول مدد کے نعرے، اور کیک کاٹ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو اور 10 محرم کی سبیلی اور گھوڑے کو پوج رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ابو جہل بھی آج آ جائے، یقین کیجیے ان مسلمانوں کو دیکھے اور کہے کہ یہ کچھ اگر کرنے کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بڑے مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذرا برابر اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ آخری اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کو کہو کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جو بھی تمہارے انداز ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے، میں نہیں کرتا ہوں، میں انکاری ہوں، میں دشمن ہوں اللہ کے علاوہ ہر بندگی کا، اور جس اللہ کی میں بندگی کرتا ہوں اس کے تم کرنے والے نہیں ہو، تم بیچ میں ملا کے کرتے ہو، تم ملاوٹ کرتے ہو، ملاوٹی لوگوں، مفتریوں، گڑھنے والوں، تم نے خود اپنے معبود گڑھے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو معبود اپنے، ان کی قبریں بناتے ہو، ان کے مزار بناتے ہو، چادریں چلاتے ہو، ایک عجیب سا وہ ماحول بنا دیتے ہو، ان کے مزاروں کے ماحول دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچھے جا رہے ہیں، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی فریادیں کر رہا ہے، یا حضرت یا خواجہ بس آئے ہیں تیرے در سے کچھ لے کے جائیں گے، سوائے جہنم کے آگے کچھ بھی نہیں ملے گا، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور در کے اوپر جا کے جھکے گا اس کو جہنم ملے گی، یقین کیجیے، اور جس کو اللہ کا بندہ بننے میں ذرا آر ہے، کچھ ذرا شرم محسوس کرتا ہے، اس کا علاج جہنم ہے۔ اللہ کے بندوں، ہماری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑی ہماری عزت یہ ہے، یقین کیجیے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہو سکتی انسان کی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، مالک اس کو اپنا بندہ سمجھے، نعم العبد کہہ دے مالک، اور اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، وہ پوری کائنات کا مالک، کن فیکون کا مالک، ارادہ ہی کر دے تو چیز ہو جاتی ہے، اتنا زبردست اور پیارا مالک ہے۔ بتائیے کتنا پیارا رشتہ ہے اللہ کے بندوں، جس نے ہمیں بنایا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ماں سے کتنا زیادہ عزیز ہونا چاہیے، ماں سے کتنا زیادہ ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے، اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار، خربوں 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 گنا زیادہ اپنی ماں سے زیادہ پیار جب تک آپ نہیں کرتے ہو اپنے مالک سے، تم مومن نہیں ہو۔ بھائیوں سے زیادہ پیارا، بیوی بچوں سے زیادہ پیارا، وطن سے زیادہ پیارا، خود اپنی جان سے زیادہ پیارا، کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ محبت کرو اللہ کے بندو، صحیح معنوں میں اگر سمجھدار ہو، اور وہ اگر تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لے تو پھر کہنا ہی کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس سے مالک محبت کرتا ہے نا، پھر جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے، جبریل میں فلاں نام لے کے مالک کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ غور کرو، جس سے جبریل علیہ السلام محبت کریں، جس سے اللہ محبت کرے، اور پھر جبریل علیہ السلام ساتوں آسمان کے اندر ہر جگہ ہر کونے میں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ فرشتوں، پھر نام لے کے کہا جاتا ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو۔ بتاؤ، جس سے سارے محبت کریں فرشتے، جس سے اللہ محبت کرے، اور پھر اس محبت کو دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ باقی کافر و مشرک اور منافق نہیں کریں گے، یاد رکھیے، کافر اور مشرک اور منافق تو چبھے گا وہ ان کے دلوں کے اندر کانٹا بن کے، باقی جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوں گے وہ اللہ کے بندے سے محبت کریں گے، اور اس اللہ کے بندے سے جو دشمنی رکھے گا، یاد رکھیے، جو بغض رکھے گا، مالک فرماتا ہے میرے ولی، میرے دوست سے جو دشمنی رکھے، جو ذرا سا بغض رکھے، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، اندازہ لگے اتنا مالک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مالک ایسے ہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہوں، ان کے دلوں میں ہماری محبت، ہمارے دلوں میں ان کی محبت، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہم دنیا کے لیے کریں، صرف اور صرف اپنے مالک کا پیارا بننے کے لیے، اپنے مالک کا مقرر بننے کے لیے، اپنے مالک کے یہاں کچھ نمبر بنانے کے لیے، تاکہ ہمارا مالک ہم سے محبت کرے۔ اور مالک نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر میری محبت چاہتے ہو تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، بس ان کا طریقہ اختیار کرو، کس طرح یہ اللہ کے بندے تھے، تم بھی بندہ بننے کی کوشش کرو، دیکھنا کہیں ان کو اللہ کے سامنے مقابلے میں نہ کھڑا کر دینا، یہ اللہ کے مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ خود پوری زندگی اللہ کی محبت کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، روتے اور گڑ گڑاتے تھے، کانپتے تھے، اور 3 جگہ قرآن کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اعلان کرو کہ میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں تو مجھے بھی ایک بہت بڑے عذاب کے دن کا ڈر ہے، میں بھی عذاب کے اندر پکڑا جاؤں گا اگر میں اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کروں۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، قرآن کا پورا مضمون یہی ہے، عبد اور معبود کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔